إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک آنے والے آخری فرد کے لیے سامان ہدایت لے کر عرب کی سرزمین پر مبعوث ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پورا حق ادا کیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے منزل پیغام کو پوری امانت کے ساتھ ہم انسانیت تک پہنچایا۔ اب میری، آپ کی اور تمام انسانوں کی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس بات کی توفیق مانگتے ہیں، اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد کے بعد سے مسلسل کئی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ واقعہ رجی ہوا، بئر معونہ ہوا، اور اس کے بعد غزوہ بنو نذیر کے سلسلے میں سورہ حشر کی روشنی میں آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ آج کے اس خطبے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ابتداءً سیرت سے متعلق چند باتیں ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں اس دور میں نازل ہونے والے بعض اہم احکامات کی طرف انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقع بنو نذیر کے بعد، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، بئر معونہ میں بدوؤں نے اور ان قبائل نے مسلمانوں کا اور مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے بھیجے گئے جو حفاظ، جو علماء، جو داعی تھے، ان کے ساتھ کیسا ظالمانہ سلوک کر کے انہیں شہید کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت نہیں ملا تھا بالکل کہ ان لوگوں کی خبر لیں، کیونکہ بئر معونہ کے فوراً بعد بنو نذیر کی طرف سے بغاوت ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ان لوگوں نے سازش رچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں تھا کہ ان لوگوں کی خبر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بئر معونہ کے بعد بنو نذیر کا رخ کیا۔ بنو نذیر کی جلاوطنی ہوئی، بنو نذیر کے ساتھ جو معاملات پیش آئے آپ کے سامنے بالکل واضح ہیں۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام بنو نذیر سے فارغ ہوئے، بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا، اور اللہ رب العالمین کا کرنا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو معاشی استحکام فراہم کیا گیا، بہت بڑا نفع، بہت بڑا فائدہ مسلمانوں کو ہوا۔
قلعے مسلمانوں کو ملے، باغات مسلمانوں کو ملے، کھجوروں کی کھیتی مسلمانوں کو ملی، اور مسلمان یہاں پر تھوڑا مستحکم ہوئے معاشی اعتبار سے۔ اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اسٹیبلٹی آ چکی ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف رخ کرنا مناسب سمجھا کہ جن لوگوں نے بئر معونہ کے اندر مسلمان داعیوں کے ساتھ، مسلمان علماء کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کی خبر لینی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قبیلے بنو غطفان اور قبیلے بنو غطفان کے بعض لوگ جو ان کے حلیف تھے، یہ مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن تھے۔ یہ لوگ اب مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ویسے بھی سوچ رہے تھے، ان بدوؤں سے مل کر جنہوں نے بئر معونہ میں مسلمان صحابہ اکرام کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، ان بدوؤں کے ساتھ مل کر بالکل ایک ساتھ جم کر کنسالیڈیٹ ہو کر مسلمانوں پر، مدینے پر حملہ کرنے کی یہ لوگ سوچ رہے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت ہے کہ دشمن قبل اس کے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنی چال چلتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکشن لے چکے ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین حکمت عملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین دانش مندی کی ایک بہت زبردست مثال ہے کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر دی جاتی کہ مسلمانوں کے خلاف دشمن تیاری کر رہا ہے، منصوبہ بندی کر رہا ہے، سازش کر رہا ہے، ان کی سازش ابھی ابتدائی مرحلے میں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر لشکر تیار کر چکے ہوتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ بنو غطفان، بنو ثعلبہ، بنو محارب، یہ قبیلے بدوؤں کے ساتھ کنسالیڈیٹ ہونا چاہتے ہیں، وہ بدو جنہوں نے بئر معونہ کا المیہ جن کی طرف سے ہوا تھا، ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر اور مدینے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات آپ کو یہاں پر اور معلوم ہونی چاہیے، اگر آپ کو یاد ہے ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ ابو سفیان نے غزوہ احد کے آخر میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کا مکالمہ چل رہا تھا، آخر میں ابو سفیان نے بھی، آپ کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے، پچھلی باتیں یاد ہونی چاہیے کہ ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگلے سال پھر بدر کے مقام پر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی، بدر کے ساتھ تمہارے اگلے سال، بالکل ایک سال کے بعد، احد کے ایک سال کے بعد تمہارے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو یہ بھی ایک سال، اس پورے معاملات کے اندر یہ بھی ایک سال لگ بھگ ہونے کو آیا تھا۔ دوسری جنگ ہونے والی تھی بدر کے مقام پر بہت بڑی، لیکن اس سے پہلے قبل اس کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو انٹرنل ریولیوشنز ہیں، یہ جو باغی لوگ ہیں، مدینے کے اندر جو لوگ ہیں اور مدینے کے اطراف و اکناف لوگ جو ہیں اور جو مسلمانوں کے دشمنوں کے خلاف سانٹ گانٹ میں لگے ہوئے ہیں، پہلے ان کے معاملے کو سیٹل کر دیا جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان واپس سے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان پس جائیں، ادھر سے ابو سفیان کا لشکر آئے اور ادھر سے یہ اندرونی اطراف و اکناف کے قبائل کے جو بدو ہیں یہ مسلمانوں کے پیچھے لگ جائیں۔ تو اسی لیے جیسے ہی بنو نذیر کے معاملات اپنے اختتام کو پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کا رخ کیا، صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ لوگ ابھی تیاری میں تھے، فوراً حملہ کر دیا۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان، بنو ثعلبہ، بنو محارب، جو کہ بدوؤں کے ساتھ ملنے والے تھے، جا کر، بدو کا مطلب یہ مدینے کے باہر رہنے والے لوگ تھے، مدینے کے باہر مکے کے جو راستے تھے وہاں پر جو قبائل تھے وہاں پر رہنے والے لوگ تھے، ان لوگوں کو اسلام سے بڑی تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیف تھی۔ تو یہ لوگ کنسالیڈیٹ ہو رہے تھے، جم رہے تھے، قبل اس کے کہ پوری طرح سے جم جاتے۔ اللہ کے نبی کو جیسے ہی خبر ملی کہ یہ جمنے والے ہیں اور ان قریب ایک طرف جمع ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ وہ تمام کے تمام قبیلوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ بول دیا، اور جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا لشکر ان کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، یہ لوگ حواس باختہ ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے سارے کے سارے جگہوں کو خالی کر دیا اور ان لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کر دی۔ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ اس طرح سے نجد میں اللہ کے نبی گھس گئے صحابہ کو لے کر، اور یہ جتنے بھی قبائل، اسلام دشمن قبائل تھے، بنو غطفان، بنو ثعلبہ اور اسی طرح سے بنو محارب کا نام آتا ہے، یہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے یہ چند ہی دنوں میں جا کر مسلمانوں کے دشمنوں سے ہاتھ ملانے والے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا یہ ایمبوش دیکھ کر یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور ادھر سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدوؤں کا، خاص طور سے اس علاقے کا جہاں پر بئر معونہ وغیرہ کا واقعہ پیش آیا تھا، وہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے، وہاں پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی یہ تھی اس دوران
کہ صرف رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے، رات میں سفر، دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بالکل کہیں پر چھپ کر ایک جگہ رہتے، رات میں سفر کرتے تاکہ وہاں پر جن کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ خبر نہ ملے اور وہ تیاری نہ کر سکیں. اسی لیے رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر کو اختیار فرمایا. تو رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا اور ان کے جتنے بھی حلیف تھے، جو لوگ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے، پہلے تو ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلیمنیٹ کیا. اور اچانک سے رات کا سفر کر کر کے یہ لوگ جو بئر معونہ کا جن لوگوں نے المیہ جن کے ہاتھوں سے سرزد ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حملہ کیا. ایسا زبردست حملہ مسلمانوں کی طرف سے ہوا کہ ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. یہ لوگ لڑنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. ایسا زبردست حملہ ہوا، ان لوگوں نے سیدھا اپنا مال، اپنے مویشی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کی راہ ان لوگوں نے لی. ان لوگوں نے بھاگنے میں اپنی عافیت سمجھی، بھاگ کر یہ لوگ چلے گئے، پہاڑوں کی راہ ان لوگوں نے لے لی اور مسلمان ان کے پیچھے بھی لگے. مسلمانوں کے یہ ہاتھوں نہیں آئے لیکن یہ بھاگ کر چلے گئے. لیکن مسلمانوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. جتنے بھی قبائل پر مسلمانوں نے حملہ کیا، بئر معونہ پر اور یہاں کے اطراف و اکناف کے قبائل پر مسلمانوں نے جو بھی حملہ کیا، اس سے مسلمانوں کی دھاک جم گئی. غزوہ احد میں جو مسلمانوں کی امیج پر اور مسلمانوں کی شوکت پر جو تھوڑی بہت ضرب لگی تھی، اب وہ پوری طرح سے ختم ہو چکی تھی. غزوہ بنو نذیر سے مسلمانوں کا ڈنکا بج چکا تھا ایک. اس کے بعد اطراف و اکناف کے قبائل بھی دبک کر اپنے بلوں میں جا چکے تھے. منافقین اپنے شر سے باز آ چکے تھے. کم سے کم ٹیمپریری طور پر تو منافقین ڈر کر اندر جا چکے تھے. اور یہ جو مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی، جو دشمن تھے مسلمانوں کے سب چلے گئے، تو بہت بڑا مسلمانوں کو ایک فتح ملی. اور مسلمانوں کو یہ فتح کیسی، یہ مورل فتح تھی کہ اطراف و اکناف مسلمانوں کا ڈنکا بج گیا. لوگ مسلمانوں کو بہت سیریسلی لینے لگے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پولیٹکس کے اندر، آپ کو لوگ سیریسلی لینے لگیں، یہ اپنے آپ میں بہت بڑی جیت ہوتی ہے. تو مسلمانوں کا غزوہ احد کے بعد تمام کے تمام، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ جتنے بھی دشمن تھے سب بلوں سے باہر آ کر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. تو اب وہ سارے کے سارے دشمن اس میں تو آدھے کے مٹ گئے، بنو نذیر وغیرہ تو مٹ گئے، بنو قینقاع مٹ گئے، لیکن جتنے بچے کچے تھے وہ دبک کر واپس بلوں میں چلے گئے. گرچہ مسلمانوں کے دشمن تھے لیکن وہ اب اس بات پر مجبور تھے کہ مسلمانوں کے خلاف اپنی دشمنی کو ظاہر نہ کریں، کیونکہ یہ موقع ٹھیک نہیں ہے. مسلمان جو ہے اب پورے اپنے کر و فر کے ساتھ نکل رہے ہیں. ایسے میں مسلمانوں کے ساتھ پنگا لینا ٹھیک نہیں ہوگا. اسی لیے جتنے بھی منافقین تھے اپنے دانتوں تلے انہوں نے انگلیوں کو دبایا اور اپنے شر کو اپنے تک محدود رکھتے ہوئے وہ اندر دبک گئے. اور اطراف و اکناف کی جتنے بھی بدو تھے سب کے سب ڈر کر پیچھے ہٹ گئے. کوئی مسلمانوں کی راہ میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا. بہت بڑی فتح مسلمانوں کو یہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اب تک 1 سال لگ بھگ ہو چکا تھا غزوہ احد کو. غزوہ احد کو 1 سال لگ بھگ ہو چکا تھا. یہاں جو وعدہ تھا ابو سفیان کے ساتھ وعدہ تھا کہ ہم بدر کے مقام پر دوبارہ ملیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ غزوہ بدر کے مقام پر ابو سفیان سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ دوبارہ ملا جائے گا 1 سال کے اندر، تو صحابہ کرام تیار ہوئے. 1500 صحابہ کرام کا لشکر آنن فانن تیار ہوا. سبحان اللہ، 1500 صحابہ. اور علم بردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. دیکھیے تھوڑا تیزی سے ہم جاتے ہیں، رک کر اور بھی تفصیل سے باتیں بتائی جا سکتی ہیں، بالکل اسے بہت زیادہ واقعے کے طور پر وغیرہ بہت ساری ڈیٹیلز کے ساتھ، لیکن اتنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کو سننا. جو اہم باتیں اس کی طرف انشاءاللہ ہم آنے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ اکرام کا لشکر تیار کیا. حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنایا. لشکر کی جو مسلمانوں کا پرچم تھا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا. 1500 صحابہ اکرام کا لشکر، مدینے کی ذمہ داری حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونپی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر گئے. دشمنوں کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی نے بدر کو جا کر بدر پر قیام کیا اور ابو سفیان کا انتظار کیا. ادھر ابو سفیان نے 2000 کا لشکر تیار کیا مسلمانوں کے خلاف. اسے یاد رکھیں، یہ پورے واقعے کو غزوہ بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، غزوۃ بدر الموعد بھی کہا جاتا ہے اسے.
غزوہ بدر الموعد، غزوہ بدر الصغریٰ، اس طرح سے اس کے نام ہے، چھوٹی غزوہ بدر، چھوٹی غزوہ بدر اسے کہا جاتا ہے۔ تو 1500 صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے غزوہ بدر کے مقام پر، وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ زن ہوئے، صحابہ اکرام 1500 صحابہ اکرام کا بہت بڑا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ ادھر سے ابو سفیان 2000 کا لشکر لے کر نکلا، 2000 کا لشکر، اس کے اندر کئی گھوڑے، تمام تر اسلحہ کے ساتھ، تمام تر سپاہیوں کے ساتھ وہ نکلا ابو سفیان، اور راستے میں تھے، دیکھیے گھر سے جب نکل رہے تھے مسلمانوں کا، جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ ایک مورل ون مسلمانوں کو مل چکی تھی بنو نذیر کے بعد سے ہی، مسلمانوں کو ان کی شوکت پر جو ضرب لگی تھی احد کے بعد، وہ تمام کے تمام چیزوں کو مسلمانوں نے واپس حاصل کر لیا تھا، نہ کہ صرف حاصل کر لیا تھا بلکہ اب مسلمانوں کا جو سکہ ہے اطراف و اکناف میں جم گیا تھا۔ بنو نذیر کے ساتھ اتنے مضبوط قلعے ہونے کے بعد مسلمانوں سے ڈر کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے۔ یہ معلوم ہو جاتا، نیوز پھیل رہی تھی، آج کے جیسا سوشل میڈیا گرچہ اس وقت نہیں تھا لیکن نیوز تب بھی پہنچ جاتی تھی، لوگوں کو معلوم ہوتا تھا یہ بنو نذیر کے اتنے مضبوط قلعے، ایسے قلعے کہ جن قلعوں پر ان کو فخر تھا، ناز تھا، وہ قلعے بھی مسلمانوں کے خلاف ان کی حفاظت نہیں کر پائے، بنو نذیر بھاگ گئے۔ اطراف و اکناف کے بنو غطفان کا یہ حال ہوا، بنو محارب کا یہ حال ہوا، بنو ثعلبہ کا یہ حال ہوا، اطراف و اکناف کے جو بدو تھے وہ تو دبک کر پہاڑوں کے اندر چلے گئے۔ یہ مسلمانوں کا جو ڈنکا بجا، اس کی اطراف و اکناف میں ہوا ایسی پھیلی کہ ابو سفیان کے ساتھ 2000 کا لشکر ہونے کے باوجود پواں اکڑ رہے تھے، نہیں مکے جا کو مسلمانوں کو لڑنا تو اپنے آپ کو گویا کہ موت کے ہم حوالے کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا تھا۔ جاتے ہوئے بہت زیادہ ریلکٹنس تھا، بہت زیادہ ریزسٹنس تھا، نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن جاتے ہوئے ابو سفیان کو جانے کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ 2000 کا لشکر ہے ابو سفیان کے ساتھ، ابو سفیان کا یہ معاملہ تھا تو 2000 لوگوں کا بھی یہی معاملہ تھا، اندرونی طور پر کوئی ظاہر کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ایک مقام پر ابو سفیان 2000 کے لشکر لے کر پہنچے، اس مقام پر مر الزہران نامی ایک مقام پر پہنچے، ایک مجنہ نامی چشمہ تھا، وہاں پر پہنچے، اور ابو سفیان نے کہا، اب تک جو اندیشہ ان کے دل میں تھا اسے ظاہر آخرکار کر ہی دیا، دیکھیے بھائی مسلمان اس وقت اپنے تمام شوکت کو واپس حاصل کر چکے ہیں، پوری طاقت کے ساتھ مسلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ایک۔ دوسرا، ہم لوگ جو ہے اس وقت قحط کے شکار ہیں، ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے اور ان کے جسم کے اندر گوشت نہیں ہے، تم دودھ کہاں سے پیو گے، تم گوشت کہاں سے کھاؤ گے؟ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قحط کے شکار ہیں۔ یہ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ کے لیے مناسب وقت ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب مسلمان پوری طرح سے کر و فر کے ساتھ مسلمان اپنے جمع ہو چکے ہیں، اور مسلمان جب 313 تھے، انہوں نے ہمارا کیا حال کیا تھا یہ لوگ کو معلوم ہے۔ ویسے بھی جب یہ لوگ 313 تھے، ان لوگوں نے ان کے اشراف کا، ان کے بڑے بڑوں کا کیا حال کیا تھا، اور ٹوٹی موٹی تلواروں کے ساتھ بچے، بوڑھے، جوان سب مل کر 313 آئے تھے، ان لوگوں نے ہمارا کیا حال کیا ہمیں معلوم ہے۔ آج تو 1500 لوگ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بنو نذیر کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے تم جانتے ہو۔ اب یہ جو وقت ہے، مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کا مناسب وقت ہے، خاص طور سے اس وقت جب ہم قحط سے دوچار ہیں۔ اتنا کہنا تھا ابو سفیان، ہمارے منہ کی بات بولے چھوڑے دے کو تم، چلو واپس کہہ سمجھیں، سب کے سب لوگ جو ہے ابو سفیان کا سب نے ساتھ دیا، اور ہر ایک نے بیک وقت یہ کہا کہ بالکل سردار آپ ٹھیک کہتے ہیں، ہمیں اس وقت مسلمانوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، مناسب وقت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا، اسی کے اندر ہماری خیر ہے، عافیت ہے، اگر ہم زندہ رہیں گے تو مستقبل میں خوب لڑیں گے انشاءاللہ۔ ان کا وہ معاملہ تھا، مستقبل میں خوب لڑیں گے، لیکن اب اس وقت لڑنے کا نہیں۔ تو یہ 2000 کا لشکر واپس گیا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی فتح۔ لڑ کر جیتنا الگ، سامنے والا ڈر کو آیاچ نہیں، یہ بہت بڑی بات، سمجھ میں آ رہی بات؟ لڑے جیتے، تھوڑا نقصان ان کا ہوا، تھوڑا نقصان ہمارا ہوا، لیکن فتح ملی، یہ الگ بات ہے۔ اس میں تو یقیناً مسلمانوں کا بہت بڑا فائدہ تھا ہی، لیکن یہ بہت بڑا فائدہ اللہ رب العالمین نے عطا کیا کہ سامنے والا دشمن آیا ہی نہیں ڈر کر مسلمانوں کی وجہ سے، سبحان اللہ۔ تو بدر کے مقام پر مسلمان خیمہ زن رہے، 8-10 دن تک مسلمانوں نے دشمن کا انتظار کیا، وہاں پر مسلمانوں نے تجارت کی، بہت بڑے بازار لگائے مسلمانوں نے، 1500 لوگ تھے، سامان تجارت بھی ساتھ تھا، بازار لگایا، بزنس کیا، خوب فائدہ کمایا، اور مسلمانوں کا ڈھاک، مسلمانوں کا گویا کہ سکہ جم گیا، سبحان اللہ۔ یہ معاملہ ہوا، اسے کہتے ہیں غزوہ بدر الصغریٰ، غزوہ بدر الموعد۔ الموعد بولے تو اپوائنٹڈ آور، یعنی فکسڈ جو ڈیٹ رہتی ہے تو اسے الموعد بولتے ہیں عربی کے اندر۔
تو یہ 1 سال کے بعد ابو سفیان نے خود کہا تھا کہ 1 سال کے بعد پھر تم سے ملاقات ہوگی، تمہارے ساتھ غزوہ بدر کا حساب برابر کرنا ہے۔ تو غزوہ بدر میں بدر کے مقام پر ملے، لیکن یہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ بہت بڑی کامیابی مسلمانوں کو ملی۔ مسلمان اب یہاں سے بڑی شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ واپس مدینہ منورہ گئے۔ یہ 2 واقعے، سب سے پہلے علامہ صفی الرحمن مبارک پوری نے اسے غزوہ نجد کہا ہے، بعض اہل سیر اسے غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، لیکن علامہ اس سے اختلاف رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں غزوہ ذات الرقاع بعد میں آئے گی، غزوہ بنو مستلق بعد میں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے بتایا ہے کہ جو سیرت کے جتنے بھی واقعات ہیں، غزوات ہیں، اور اسی طریقے سے جو سریے ہیں، غزوات اور جتنے بھی ایونٹس ہیں، یہ کرونولوجیکل آرڈر کے اندر اس کو ارینج کرنا اپنے آپ میں بہت مشکل کام ہے۔ سارے کے سارے واقعات تو منقول ہیں، لیکن اہل سیر اور اہل تاریخ کے اندر یہ اختلاف ہے کہ پہلے کون سا ہوا، بعد میں کون سا ہوا۔ بنو نذیر کے امیڈیٹلی بعد بعض کا کہنا ہے کہ غزوہ بنو مستلق پیش آیا، بعض کا کہنا یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع پیش آیا، بعض کا کہنا ہے کہ غزوہ خندق پیش آیا۔ اس طرح سے تو ہم اپنے علم کے مطابق اس کو ارینج کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو غزوہ نجد پیش آیا یہ بدوؤں کے ساتھ، اس کے بعد غزوہ بدر الصغریٰ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان اور شوکت کے ساتھ، اور ایک بوند خون بہائے بغیر، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ خون بہہ چکا تھا مسلمانوں کا، ایک بوند خون بہائے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ تو یہ آج کے ہمارے خطبے کا فرسٹ ہاف تھا۔ اس کے بعد اس دوران آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کا نزول مسلسل ہو رہا ہے، قرآن باقاعدہ نازل ہو، 13 سال مکے میں قرآن نازل ہوتا رہا، 10 سال مدینے میں قرآن باقاعدہ نازل ہوتا رہا۔ تو یہاں پر بعض اہم احکامات نازل ہوئے۔ سب سے پہلے دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ شراب کا معاملہ دین کے اندر کیا تھا۔ پہلے شراب حلال تھی، شراب پی جاتی تھی، پلائی جاتی تھی، صحابہ اکرام بھی شراب پیا کرتے تھے، ابھی حرام نہیں ہوا ہے۔ تو صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے، لیکن بعض صحابہ اکرام جو ابھی شراب حرمت اس کی ہوئی بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شراب کو لے کر ریزسٹنٹ تھے، شراب کو لے کر ان کا معاملہ تھا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، ان کی طبیعت میں یہ چیز تھی۔ تھوڑے صحابہ اکرام شراب ویسے بھی نہیں پیتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ آتے تھے، حضرت معاذ بن جبل کی بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور شراب کے تعلق سے پوچھتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کو معلوم تھا شراب ان کی گھٹیوں میں پڑی ہوئی ہے۔ جس طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر شربت پینے کو، پانی پینے کو، چائے پینے کو، کافی پینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے اس معاشرے کے اندر چھوٹے بڑے کا، بچے کا، کسی کا بھی، نوجوانوں کا خاص طور سے شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ معاملہ تھا، شراب اتنی زیادہ عام تھی، اچانک سا اگر شراب کو حرام کر دیا جاتا تو یہ اچھی چیز نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھیں، اللہ رب العالمین نے شراب کو سٹیپ وائز، گریجولی، بتدریج اللہ رب العالمین نے شراب کو حرام کیا۔ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس شراب کو لے کر پوچھنے لگے، شراب کو لے کر پوچھنے لگے، جوئے کے بارے میں پوچھنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس کے اندر بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ فرسٹ بات، اس میں کچھ فائدے بھی ہیں۔ تو یہ کہہ کے اس میں گناہ بھی ہے، اس میں فائدے بھی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر گناہ ہے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدے بھی ہیں تو ان لوگوں نے جاری رکھا، شراب کا معاملہ جاری رکھا۔ اس طرح سے یہ پہلا سٹیج تھا جب شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ترمذی شریف کے اندر حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ایک حدیث ہے، دوسرا سٹیج دیکھتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک دعوت کی، ایک دعوت، اس کے اندر حضرت علی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دعوت وغیرہ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار آدمی تھے، دعوت ہوئی، حضرت علی وغیرہ آئے، کھانا وغیرہ کھایا، کھانے میں شراب بھی تھی، یعنی شراب بھی اس محفل میں پیش کی گئی، تو شراب بھی پی، سب لوگوں نے شراب پی۔ نماز کا وقت آیا، حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آیا تو حضرت علی کہتے ہیں فقدمونی، تو صحابہ نے، حضرت علی کا مقام مسلم تھا تو صحابہ اکرام نے حضرت علی کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھایا، شراب پیے ہوئے تھے اس وقت، نماز پڑھانے کے لیے حضرت علی کو آگے کیا گیا۔ یاد رکھیں شراب سے حرمت سے پہلے کی باتیں، شراب حرام ہونے سے پہلے کی باتیں بتا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا گیا، فقدمونی، مجھے آگے بڑھایا گیا، حضرت علی نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورہ کافرون پڑھی،
قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون کہا حضرت علی نے. نشے کی حالت میں تھے، چونکہ شراب کا اثر تھا ان کے اوپر، تو کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. حضرت علی سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے. ترمذی شریف کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے. اور ویسے بھی یاد ہوگا آپ کو، جتنے بھی بچے ہیں سب لوگوں نے بچپن میں جب سورہ کافرون یاد کیے تو تھوڑا مشکل ہوا ہے، سب کو تھوڑا مشکل ہوتا تھا سورہ کافرون حفظ کرتے ہوئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اس طرح سے الفاظ آگے پیچھے ہوتے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے سورہ کافرون یاد کرتے ہوئے بچوں کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا دوسرا سٹیج، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو. نماز کے قریب بھی نہ جاؤ حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تم اپنی زبان سے کیا بول رہے ہو. جب تک کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا تب تک تمہیں نماز کے قریب جانے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا. تو صحابہ اکرام نے یہ غصہ محسوس کیا اللہ رب العالمین کا، تو سب نے شراب کو دن میں پینا چھوڑ دیا. عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے تک شراب پی لیتے تھے، دن بھر شراب نہیں پیتے تھے بعد میں. اس طرح کا معاملہ ہوا. لیکن یہ جو دور ہے غزوہ بنو نذیر کے بعد، غزوہ احد، اور یہ جو دور ہے، اس دور میں آخر کار اللہ رب العالمین نے دو ٹوک طور پر کیٹیگوریکلی شراب کو حرام کرتے ہوئے آیت قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی. یا ایھا الذین آمنوا، شراب اور جوا خاص طور سے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اللہ رب العالمین نے بہت اسٹرانگ انداز میں، بڑے ہی سخت لہجے میں اللہ رب العالمین نے اسے حرام کیا. نہ کہ صرف یہ کہ حرام قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ گندے ناپاک کام ہے، اور یہ کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے. اللہ رب العالمین نے پوری طرح سے شراب کو حرام کر دیا. اور یاد رکھیں شراب اسلام کے اندر، دین اسلام کے اندر، اور دو اس کے ساتھ شراب کی جڑوا بہن بھی ہے، اسے بولتے ہیں میسر، جوا. انما الخمر والمیسر، ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا گیا. اور بڑی بدقسمتی کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں چیزیں نوجوان نسل کے اندر خاص طور سے شراب اور جوا عام ہیں. ایک نظر آتا ہے ایک بہت بڑی سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ایسا ہے کہ وہ شراب بھی پیتا ہے، ہاں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا. کیا بات ہے، اللہ کے نبی کی باتیں، سبحان اللہ. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرَ، میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے، لیکن ہاں وہ ڈائریکٹلی شراب نہیں پیئیں گے، بلکہ شراب کے نام بدل کر پیئیں گے. شراب پیئیں گے، بالکل نشہ بھی کریں گے، لیکن اس کا نام دوسرا دیں گے. یسمونہا بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے لیکن شراب کو دوسرے نام. آج ہمارے معاشرے کے اندر یاد رکھیں اس طرح کے بہت سارے انٹاکسیکنٹس، بہت ساری منشیات، شراب کی چیزیں دخول کر رہی ہیں، لیکن اسے شراب نہیں کہا جا رہا ہے، لیکن دوسرے ناموں سے، لیکن مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے، نشہ حاصل ہو رہا ہے. عقل اور انسان اپنے جسم کے اندر عجیب قسم کا ولولہ محسوس کر رہا ہے ایسی چیزیں پینے کے بعد. تو ان سارے مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بعد میں بیئر آیا، شراب تھی، نہیں یہ شراب نہیں ہے، یہ بیئر ہے. بعد میں نان الکوہولک بیئر کا بھی کانسیپٹ لوگ دینے لگ گئے. اس طرح کے معاملات ہیں، بچنے کی ضرورت ہے. ہم نے سنا، اس سلسلے میں نے پڑھا بھی، تو آج معاشرے میں مختلف قسم کے منشیات ہیں جس کا نام شراب کا نہیں ہے، لیکن ہاں مقصد وہی حاصل کیا جا رہا ہے. اور نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، پڑھے لکھے خاص طور سے نوجوانوں کا، کالجز اور ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے والے نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے پیچھے لگ گیا ہے. چاکلیٹس ہیں، میں نے سنا ہے کہ اس طرح کے بعض چاکلیٹس ہیں وہ مارکیٹ کے اندر مہیا کیے جا رہے ہیں جس کے اندر نشہ ہے. ایسے چاکلیٹس نوجوان کنزیوم کر رہے ہیں. وہ سمجھ یہ رہے ہیں کہ میں شراب نہیں پی رہا ہوں، لیکن وہ اس کا نام بدل کر یہ چاکلیٹ کھا رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں انرجی ڈرنکس کا ایک مسئلہ آ گیا ہے. انرجی ڈرنکس جو اپنے آپ میں یہ اگر نہیں کہوں گا کہ حرام نہیں ہے، یا پھر میں اتنا ضرور کہوں گا اہل علم کے اقوال کی روشنی میں کہ یہ چیزیں مشتبہ ہیں، یہ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، ان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. انرجی ڈرنکس جس کے اندر دیکھیے ایک چیز اپنے آپ میں حرام نہیں ہوتی،
ایک چیز اپنے آپ میں حرام نہیں ہوتی، لیکن اس کی کوانٹٹی جب بہت زیادہ بڑھ جائے، اس کا کنٹینٹ جب کسی چیز کے اندر بہت زیادہ پرمیسیبل لمٹ سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو وہ ایک جسم کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا کرتی ہے، وہاں اس چیز کو حرام قرار دیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی انرجی ڈرنکس ہیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا اور اس کے ٹیگ لائنز بھی جب میں نے تحقیق کرتے ہوئے پڑھے تو بڑے مشتبہ ہیں۔ ریڈ بل گیوز یو ونگس، کہتا ہے ریڈ بل گیوز یو ونگس، ریڈ بل تمہیں پر دیتا ہے، یعنی وہ پی ایس والا انہیں ایسا محسوس کرتا ہے، اسے پرا ہی کیا ایسا محسوس کرتا ہوں۔ ایک اسی طرح سے سٹنگ ہے، سٹنگ اس کا سٹنگ انرجی کہتے ہو، سٹنگ انرجی، وہ پینے کے بعد آدمی اپنے اندر ایک انرجی محسوس کرتا ہے، بہت زیادہ انرجی محسوس کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام ہے قطعاً، کیونکہ میں اس مقام پر تو نہیں ہوں، البتہ اہل علم کے فتاواجات کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چیزیں مشتبہ ہیں، یہ چیزیں ڈاؤٹ فل ہیں، اس سے نوجوانوں کو بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنے بھی اس طرح کے چاکلیٹس ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا کہ بعض میڈیسنس ہیں، اوور کاؤنٹر پین میڈیسنس جو ہوتے ہیں، جا کر آپ میڈیکل سے جو لیتے ہیں، اس سے بھی نشہ نوجوان حاصل کرنے کی کوشش، خاص طور سے پین میڈس جس کے اندر وائکڈن ہے، مورفین ہے، اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ تو اسے بھی آج کل میں نے سنا کہ شہر کے اندر، بیجاپور کے اندر ہی کسی اتھارٹی نے ایک خاص طور کی پین میڈیسن کو، جو کہ اوور کاؤنٹر دی جاتی تھی، میڈیکل میں مانگنے سے وہ مل جاتی تھی، لیکن پچھلے چند دنوں سے ملنا بند ہو گئی ہے، نہیں دے رہے ہیں وہ، کیونکہ نوجوان اس کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس طرح کے سارے منشیات سے بچنے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم ہے میرے بھائیوں۔ اور اسی طرح سے المیسر کہا گیا، دوسری چیز، اسی میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، میسر ہے جوا، شراب سے بچیں، شراب کی ہر قسم سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے جوے سے بچیں۔ المیسر جو کہا گیا ہے اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں، پرانا ایک دور تھا، اس دور میں ایک خاص شکل میں جوا کھیلا جاتا تھا، آج اتنا پرفتن دور ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے، دیندار کہلاتے ہوئے، وائٹ کالر والے، پڑھے لکھے کہلاتے ہوئے، سوفسٹیکیٹڈ کہلاتے ہوئے بھی خطرناک کاموں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ یہ ایسا پرفتن دور ہے، آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر اپنے موبائل کے اندر جنگلی رمی کھیل سکتے ہیں، آپ کرکٹ کے اندر کوئی ڈریم 11 یا پھر اسی طرح سے مائی 11 سرکل اور اس طرح کے عجیب و غریب ایپس آ رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھتے ہوئے، چہرے پر داڑھی رکھے ہوئے، دیندار کہلاتے ہوئے ان خطرناک جرائم کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں، اور معاشرے کو پتہ بھی نہیں کہ تم اتنے خطرناک جرم کے اندر ملوث ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ یہ دور بہت پرفتن دور ہے، جہاں پر تمام کے تمام برائیاں، تمام کی تمام خطرناک جرائم، اسلام جس کو کنسیڈر کرتا ہے، وہ ایک آدمی کے لیے اس کا ایکسس فراہم کیا گیا ہے، گرانٹڈ ہے ایکسس اس دور کے اندر۔ اس دور میں بچنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور تمام چیزیں آپ کو اس طرف ڈھکیلنے کے لیے بچیں۔ معاشی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے ہمارے نوجوان زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے معاشرے کے اندر اطراف و اکناف میں سے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، دیکھتے دیکھتے 20 لاکھ قرض، دیکھتے دیکھتے 25 لاکھ قرض، 30 لاکھ قرض کے معاملے ہم نے دیکھے ہیں۔ گھر بیچنے کی لوگوں کو نوبت آ رہی ہے، اپنے پلاٹس اور زمینیں جو کہ ان کی والدین کی بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ تک ہمارے آنکھوں کے سامنے نوجوانوں نے بیچا ہے۔ میرے بھائیوں، بچنے کی ضرورت ہے، جوئے سے بچیں، ہر قسم کے جوئے سے۔ یہ ساری چیزیں نام بدل کر آ رہی ہیں، لیکن ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ جوئے کو جوا نہیں کہا جا رہا ہے، اسے ڈریم 11 ہے یا پھر وہ جنگلی رمی ہے، اسی طرح سے دوسرے ایپس ہیں۔ نام بدلنے سے اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ آج ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے، چھلا ہے، چھلا 40 دن کے بعد چھلے کا رہتا، اب وہ چھلا نہیں کہتے ہو، وہ اس کا پارٹی کر کو نام دینے کا، اس کا پارٹی، اب وہ چھلا نہیں، وہ چھلا کرے تو ذرا کیبٹ، اس طرح سے ہم لوگ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، چھلا یہ ہے وہ ہے، نہیں، اب وہ پارٹی، وہ 40 دن کو ایگزیکٹلی نہیں کرنے کا، وہ 41ویں دن کو یا 2 دن پہلے یا 2 دن بعد کرنے کا پارٹی ہو۔ اسی طرح سے برتھ ڈے ہے، نہیں برتھ ڈے کے دن کیا ہے، برتھ ڈے وہ سب ہمیں نہیں، والا کیک تو ہمیں کاٹ رہے نہیں، لیکن اس دن بچہ پیدا ہوا تھا، اسی طرح سے گھر کے اندر ایک تقریب ہے، کچھ سویٹس بنائے گئے ہیں۔ نام بدل کر اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں، دوسرے چوغے پہن کر داخل ہو رہی ہیں۔ ہمیں ان فتنوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، چاہے وہ شراب ہو، جوا ہو، اس طرح کے رسومات ہوں، اس طرح کی بدعات ہوں، خرافات ہوں، رجب ہے خاص طور سے، اس کے اندر جتنے بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے، بدعات اور خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کے بعد اہل سیر کے مطابق 3 ہجری کے بعد جو ہے شراب کو کیٹیگوریکلی اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم
تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. اللہ اکبر. آگے کی آیتیں ہیں بہت تفصیل طلب ہے، خیر بات وقت ختم ہو گیا ہے. آگے آپ جا کر سورہ مائدہ کی ان آیتوں کا مطالعہ کریں اور تفاسیر ٹٹولیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنے سنگین گناہ ہیں، اور شیطان نے ان چیزوں کو حربے کے طور پر استعمال کیا ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بدامنی لانے کے لیے. اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سیرت طیبہ کے ان حسین نقوش پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ان جرائم سے ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ رب العالمین دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ان تمام برائیوں کو روکنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے حیات طیبہ گزارنے کی اللہ رب العالمین توفیق و سعادت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.